اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ سے مکہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے 25 حج کیے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، بارش ہو گئی، بارش بڑی، 1 ہفتہ تک برستی رہی ہے۔ وہ جو آدمی تھا دیہات والا اعرابی، وہ ان سادات کے لیے روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہی صاحب کا گوشت کافی ہے؟ فرمایا نہیں، سادات میرے پاس آئیں اور انہیں باسی گوشت کھلاؤ، تازہ گوشت کھلاؤں گا۔ ان حضرات نے 1 ہفتے کے بعد چلے گئے، کچھ راستے خشک ہوئے، یہ کہا مدینہ آنا تو ہمیں ذرا مل لینا۔ حالات ایسے ہے کہ یہ مدینہ منورہ گئے، ادھر حضرت حسن سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ فلاں ہیں جنہوں نے ہماری ضیافت کی تھی، تو 1000 دینار سونے کا سکہ اور 1 بکریوں کا ریوڑ انہیں عطا کیا۔ پھر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا بھائی جان نے کتنا دیا؟ کہ 1000 دینار اور بکریوں کا ریوڑ۔ فرمایا میرا بھی اتنا لے لو مجھ سے، 1000 دینار اور بکریوں کا ریوڑ۔ پھر وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے کہا ان بھائیوں نے کتنا دیا؟ کہ 1000 دینار اور بکریوں کا ریوڑ۔ فرمایا دونوں کے مجموعے کے برابر مجھ سے لے لو، 2000 دینار اور 2 بکریوں کے ریوڑ۔ ان حضرات کی گھٹی میں اللہ نے مخلوق پر خرچ کرنا لکھا ہوا تھا، سخاوت ان کے مزاج میں تھی۔ ایک موقع پر کوفہ میں ایک قضیہ پیش آیا، ایک صاحب بکرے کو ذبح کر کے، جانور کو ذبح کر کے، پیشاب کا تقاضا ہوا، آگے جنگل میں گیا، چھری ہاتھ میں تھی، آگے گیا تو ایک لاش پڑی تھی، وہاں پولیس والے بھی آ گئے، شرطی بھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لاش موجود ہے، آدمی سامنے ہے، چھری ہے، لہو بہہ رہا ہے، آدمی قتل ہوا پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جی ایسے ایسے لاش پڑی تھی، اس کے ساتھ یہ ہمیں ملا ہے، یہ چھری ہے، یہ لہو بہہ رہا ہے۔ بھائی تو قاتل ہے بھائی۔ کہنے لگے کہ میرے لیے اور کوئی صورت نہیں تھی، میں چپ کر کے کھڑا۔ اس نے کہا اقبال جرم کر یا نہ کر، یہ تو تیرے ذمہ ہی ہے جرم، اللہ کی شان میرے بارے میں فیصلہ ہوا قصاص کا، اس کو قتل کر دیے جائے۔ تو ایک آدمی مجمع سے نکل کر آ گیا اور اس نے حضرت علی سے کہا میں نے قتل کیا ہے، اس نے نہیں کیا۔ کہ میں قتل کر کے ایک جھوپڑی میں چھپ گیا
اور میں پولیس والوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ اس سے پوچھا بھائی تو وہاں کیسے گیا؟ اس نے کہا میں نے شہر سے باہر ہی بکرا ذبح کیا، پیشاب کا تقاضا ہوا تو جنگل کی طرف گیا، آگے یہ لاش پڑی تھی۔ اب ظاہری صورت میرے لیے بنتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا کیا کریں؟ قاتل مل گیا۔ حضرت حسن نے فرمایا، قرآن نے کہا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے خلقت کو بچایا۔ یہ جیسے قاتل ہے، اس نے اس کی جان بھی تو بچا دی، جو قاتل نہیں تھا، ہم جس کو مار رہے تھے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس قاتل کی دیت اور خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے کہ میرے اس بیٹے میں اللہ نے بڑا تدبر رکھا ہے اور بڑی فہم رکھی ہے، بہت سے امور میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے ذرا بیٹا اپنا بیان تو سناؤ۔ کہنے لگا شرم آتی ہے آپ کے سامنے؟ حضرت علی فصاحت و بلاغت کے امام، تو حضرت علی چھپ بیٹھے اور ان سے بات کرائی۔ اللہ کی شان، انہوں نے فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، جیسے باپ ویسی اولاد۔ اللہ نے کمال صفات کے ساتھ اللہ نے نوازا، اور جب ان کا خلافت کا جھگڑا چلا سیدنا معاویہ کے ساتھ، 40,000 آدمی تیار ہو گئے، تو نے کہا مسلمانوں کا لہو بہے گا، تو انہوں نے کہا آپس میں مذاکرہ ہوا اور صلح ہو گئی، اور ایک صوبہ تھا اہواز، وہاں کافروں سے خراج لیا جاتا تھا کہ علاقہ اہواز کا سارا خراج اور ٹیکس یہ حضرت حسن کو دیا جائے گا، سالانہ 15 لاکھ بنے گا۔ حضرت حسن نے اپنے لیے تھوڑا رکھنا تھا، آگے خرچ کرنا تھا، اور بھی کوئی شرائط تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن آئیں گے، اور بہت سی چیزیں تھیں، اس پر صلح ہو گئی۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ مذل المومنین ہیں، مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ فرمایا نہیں، میں معز المومنین ہوں، مومنین کو عزت دینے والا، انہیں لہو سے بچانے والا ہوں۔ انہیں کہا آپ عار المومنین ہیں، انہوں نے کہا یہ عار اور شرمندگی خیر من النار ہے، یہ آگ سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے تدبر سے لڑائی سے دونوں فریقوں کو بچایا، اور رسول پاک کی حدیث کا مصداق بنے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار، عسى اللہ ان یبقیہ، اللہ اس کی زندگی رکھے گا، اور پھر یہ جو ہے اصلاح کرے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دونوں جماعتیں، ان میں صلح کرا دے گا۔ 48 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، زہر دی گئی، زہر پہلے بھی کئی بار دی گئی۔ حضرت حسن آئے بھائی کا حال پوچھنے، لوگ باری باری آ رہے ہیں۔ فرمایا آج میرے کلیجے اور جگر کا ٹکڑا گر گیا، میں نے چھڑی سے اسے ہٹایا، ایسی زہر تھی، کلیجے کو کاٹ دیا۔ فرمایا بھائی جان بتائے زہر کس نے دی؟ فرمایا میں جس کے بارے میں گمان کرتا ہوں حقیقتاً وہی ہیں، پھر اللہ انتقام لینے والا کافی ہے، اور بالفرض وہ نہیں ہیں، کوئی اور ہے، تو میں گمان پر کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔
اور پھر کہا میرا صحن میں چارپائی کر دو، اور پھر ستاروں کی طرف دیکھا اور پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ روح پرواز کر کے اللہ کی کروڑوں تو رحمتیں ہوں اس شہزادے پر، اور ان کے احسانات قیامت تک آئے امت پر رہیں گے۔ اللہ نے 12 بیٹے انہیں دیے تھے اور نسل 2 سے چلی۔ ایک بیٹا عمر بھی تھا، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بھی کربلا میں شہید ہوا، قاسم بھی کربلا میں شہید ہوا۔ ایک بیٹا ابو بکر بھی تھا، ایک بیٹا عقیل بھی تھا، ایک بیٹا عبد الرحمن بھی تھا، لیکن اولاد چلی حسن مثنی، دوسرا حسن دوہرا۔ اپنا نام بھی حسن تھا، بیٹے کا نام بھی رکھا حسن مثنی، اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ محض۔ اللہ نے پھر ان سے اللہ نے اولاد چلائی حضرت حسن کی۔ ایک بیٹا زید تھا، جیسے زیدی خاندان ہے یمن میں لوگ رہتے ہیں، زید یہ بھی ان کا بیٹا تھا۔ آگے محمد ذی نفس الزکیہ آئے، انہی کی اولاد میں۔ امام مالک نے ان کی نصرت کی تھی خلافت میں۔ امام ابو حنیفہ نے 4000 دراہم اسے دیے تھے، لیکن خود اپنے کام میں امام ابو حنیفہ اس لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر اپنے کام میں لگے رہے۔ تو پھر اللہ نے اس عبداللہ محض سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جونی پیدا کیے، پر اس کی اولاد سے آئے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ انہی کے اولاد میں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ بھی انہی کی اولاد میں ہے۔ محمد جو ہے گیسو دراس، یہ بھی انہی کی اولاد میں ہے۔ مڈغاسکر میں، جزیرۃ القمر میں، موزمبیق میں اللہ نے ان کے شاگردوں کے ذریعے دین پھیلایا۔ اسی طرح ملیشیا میں، انڈونیشیا میں ان حضرات کی اولاد سے اللہ کا دین پھیلا۔ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ تھی، اسی سے حسن مثنی کا نکاح ہوا، اور اسی سے پھر آگے یہ نسل چلی۔ نجیب و طرفین یعنی دونوں طرف سے حقیقی سادات تھے، اللہ نے چلایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اولاد میں ایک ممتاز حیثیت سے آئے، اللہ نے بڑی خلقت کو ان سے نفع دیا۔ 1,00,000 چور، ڈاکو، کمینے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اولیاء بنے، 1,00,000 کے قریب۔ مجمع میں رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ نے خلقت سے ان سے خلقت کی اصلاح کا بڑا کام لیا۔ جا رہے تھے، نور دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی نے، اسے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں۔ افق پر نور دیکھا، کہا میں تیرا رب ہوں، اور میں تیرے لیے محرمات حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے۔ وہ نیچے آیا، کہنے لگا یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنی اصلی شکل میں 70 اولیاء کو ہلاک کر چکا ہوں، تیرے کمالات اور تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا میرے کمالات اور علم نے نہیں بچایا، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ لگا اس نور میں کہ شیطان ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے میں تیرے لیے محرمات کو حلال کر رہا ہوں، حالانکہ یہ اختیار تو اللہ کے نبی کو نہیں ہے کہ حلال کو حرام بنائے، حرام کو حلال بنائے۔ حرام قیامت تک حرام ہے، حلال قیامت تک حلال ہے۔ تو پھر اللہ نے اس خاندان سے رب العالمین نے خلقت کو رب العالمین نے نفع دیا۔
بات کہتے ہیں سرندیب میں، کولمبار میں، اور اسی طرح ان جزائر میں بھی ان کی اولاد سے، سماٹرا میں اور اس علاقے میں ان کی اولاد سے اللہ نے دین کو پہنچایا۔ رب العالمین ہماری طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے، عرش و فرش کی طرف سے اور ہمارے طرف سے رب العالمین اپنا خاص الخاص انعام فرمائے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے قدموں میں کریں، اللہ ہمیں ان کی شفاعت عطا فرمائیں، رب العالمین کی طرف سے زیر ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ ان پر اللہ رحمتیں برسائے۔ یہ دن بڑے صبر کے ہیں، اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دن میں 43 نبی شہید ہوئے، 119 اولیاء شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی نعش کے ٹکڑے کیے گئے اور پھر مسلح کیا گیا، ان کا جگر نکالا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب شہید ہوئے۔ عثمان ذو النورین کی بڑی دردناک شہادت ہے۔ بیر معونہ میں ایک کم 70 صحابہ شہید ہوئے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ شہادت ایک بڑا اونچا مقام ہے، یہ رونے اور چیخنے کا مقام نہیں ہے، یہ صبر کا مقام ہے۔ ہماری تاریخ میں کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں جس میں ہمارے بڑے انبیاء نے، حواریوں نے، صحابہ نے قربانیاں نہ دیا ہوں اور ہمیں یہ بتا گئے کہ ہماری راہ پر چلنا، صبر، استقلال کو اپنانا۔ رب العالمین حق تعالی شانہ ہمیں ہر موقع پر ان پاکیزہ ہستیوں کا کامل اتباع کرے۔ شریعت نے یہ کہیں نہیں کہا ہے سڑکیں روکو اور مجمع کو بلاک کر دو اور لوگ چیختے رہیں، نہ یہ سیدنا حسین کی پکار ہے، نہ رسول پاک کی پکار ہے۔ سڑکیں بند کر دو، بلاک کر دو، ساری مخلوق کو پریشان کر دو، سب کو ایک کر دو۔ فرمایا ان حضرات کی تعلیمات تو یہ ہیں، مخلوق کو ذرا بھی ایذا نہ پہنچاؤ، خود اپنی جانیں دے دینا، ایذا نہ پہنچا۔ آئے گا سیدنا حسین کا قصہ، اور انہوں نے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ظلم سے رکتے نہیں ہیں، ظلم کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور ظالمانہ رویہ ہے ہر جگہ، ظلم کی تیز تلوار چل رہی ہے اور اس کے ساتھ کتنے انسان ہلاک ہو رہے ہیں۔ آدمی دیکھ لے کہ اسوہ حسین پر چل رہا ہے یا حسین کے مخالفین کے اسوے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حسنین کریمین کے اللہ سیرت پر چلنے والا بنا۔ 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ عاشورے کی ہے، یہ آپ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، پہلے سے یہ دن عظیم ہیں، اور رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزے فرض تھے۔ اللہ کے نبی پہلے ایک روزہ رکھتے تھے کہ اہل کتاب ایک روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھیں گے، 9ویں اور 10ویں کا روزہ یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ۔ پہلے فرض تھا، رمضان شریف کے بعد اب حکم آ گیا یہ مستحب ہیں، افضل روزے ہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دے، بڑا اجر ہے ان دنوں میں۔ 9ویں اور 10ویں کا دن کا روزہ یا 10ویں اور 11ویں کے دن کا روزہ، جب اللہ کے نبی عبادات میں اہل کتاب کی مشابہت پسند نہیں کرتے، تہذیب و تمدن، طور طریقہ، ثقافت میں آپ کیسے برداشت کریں گے کہ تم اہل کتاب کی راہ پر چلو؟ ہمیں تو ایک ہی راہ محمدی، اللہ اس پر چلنے والا بنا ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔